شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحمدنا ومحمودنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم نسلم ونصلي عليه تسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان قوم کے لیے اللہ رب قدوس تقدس و تعالی نے دو قسم کی چیزیں اپنی طرف سے منتخب فرما دی ہے. ان دو چیزوں کا امت کے دل کے اندر، مسلمان انسان کے دل کے اندر جب تک عظمت اور شان اور وقار پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مسلمان اللہ کی نظر میں معزز اور مہمان بن کر دن قیامت کے نہیں آ سکتا. چونکہ اللہ نے ان دو چیزوں کو مقام، رفعت اور مرتبت اور رتبت ایسی نصیب فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے مسلمان قوم کے لیے بطور مہمان بن کر آئے ہیں. پھر اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے مہمانوں کی عزت اور قدردانی کرے گا، عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، عزت والا معاملہ کرے گا، مہمان نوازی کا حق ادا کرے گا، تو دن قیامت کے وہ مسلمان قیامت والے دن میں اللہ کا مہمان ہوگا، میں اللہ اس کا میزبان ہوں گا. آج دنیا کے اندر مسلمان قرآن کا بھی میزبان ہے اور رمضان کا بھی میزبان ہے.
آج مسلمان کے پاس اگر قرآن آیا تو مہمان کی شکل میں، رمضان آیا تو مہمان کی شکل میں، گویا کہ اللہ نے کلمہ پڑھنے والے مسلمان شخص کو مہمان کا شرف دیا ہے، یعنی وہ مہمان بھی بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس اتنے عظیم مہمان آ جائیں۔ وہ مہمان نواز کتنا عظیم ہوگا جس کے مہمان اتنا عظیم ہے، یعنی مسلمان قوم کا شرف اور عزت اور اس امت کا خصوصی طور پر رتبہ اور مقام اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ کی جانب سے اس امت پر خصوصی انعام نازل ہوتے ہیں کہ ایسا انعام کسی امت کو نصیب نہیں ہوا جس طرح اللہ نے انعام اس امت کے نام اعمال کے اندر اور مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یعنی کسی کا میزبان بننا یہ بھی کوئی تھوڑا مقام نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس باعزت اور باوقار لوگ بطور مہمان آتے ہیں تو حقیقت میں یہ عزت میزبان کی ہوتی ہے کہ میزبان آخر اتنا با اخلاق آدمی ہے، با وقار آدمی ہے، با صلاحیت آدمی ہے، با رتبہ آدمی ہے جس کے پاس اتنے عظیم مہمان آتے ہیں۔ اتنے عظیم ترین مہمان جس میزبان کے گھر چلے جاتے ہیں وہ میزبان ان مہمانوں کی وجہ سے دنیا کے اندر میزبان بھی عظیم ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے گھر کے اندر آنے والے مہمان با عزت ہیں، اس لیے وہ مسلمان اللہ کے ہاں بھی۔ اور جو اتنا بڑا مقام رکھنے والا انسان ہو، جس کو اللہ نے اتنا رتبہ اور شرف بخشا ہو کہ جس کے گھر کے اندر اللہ نے 2 مہمان بھیجے ہوں کہ یہ قرآن بھی میرا مہمان آ رہا ہے اور یہ میرا رمضان بھی تیرے گھر میں مہمان آ رہا ہے، اور اللہ نے تنبیہ بھی کر دی ہو کہ ان مہمانوں کے ساتھ اگر تو نے بدسلوکی کی تو قیامت والے میدان کے اندر تیرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جائے گا، پھر تیرا نتیجہ بھی برا ہوگا، تیرا حشر بھی برا ہوگا۔ اگر میرے مہمان تیرے گھر سے ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے باہر نکلے تو سمجھ کے تو خوش نصیب ہے، اگر میرے مہمان تیرے گھر سے رو کے نکلے تو دن قیامت کے تمہیں بھی ہنسانے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر دن قیامت کے اندر رونے سے بچنا چاہتا ہے انسان تو پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ میرے مہمانوں کو خوش کر کے جانا۔ اگر میرے مہمان تیرے اوپر ناراض ہو گئے، تیرے اخلاق کو دیکھا، تیرے اعمال کو دیکھا، تیرے احوال و اطوار کو دیکھا، تیرے صبح و شام کے کردار کو دیکھا، تیری زبان سے نہ خوش ہو گئے، تیری جان سے نہ خوش ہو گئے، تیرے ایمان سے نہ خوش ہو گئے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کے اندر تمہیں خوشی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے قیامت والے میدان کے اندر عزت کے ساتھ بندہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کتنی چیزوں کی عزت فرض کر دی ہے۔ یہ مہمان کتنے عظیم مہمان ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول ایسے آدمی کی بدبختی پر روتے تھے، ایسے آدمی کی بد نصیبی پر اللہ کے پاک رسول کو بڑا غم اور دکھ لگتا ہے جس مسلمان کے پاس یہ 2 چیزیں آئیں اور مہمان بن کر آئیں اور وہ ہنستی ہوئی آئیں، جب واپس جائیں تو روتی ہوئی جائیں، اس وقت اللہ کے پاک رسول کو اپنی امتی کا بڑا دکھ لگتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول ایک دن صحابہ کرام کو کہتے ہیں نا کہ او میرے ساتھیوں تعالوا الیہ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے نزدیک ہو جاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول نے جب فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ، مسجد نبوی کے اندر ہم جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاک رسول کے حکم کے مطابق ہم
اللہ کے پاک رسول کے ممبر کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کے پاک رسول اپنے ممبر شریف کے اوپر تشریف رکھتے ہیں اور اللہ کے پاک رسول اس دن اچانک پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے آمین کہتے ہیں, دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کے آمین کہتے ہیں, تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کے آمین کہتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں, آمین آمین کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ کے پاک رسول ممبر شریف کے اوپر تشریف رکھتے ہیں, صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں, تقریر بھی کرتے ہیں, اللہ اور اپنے پیغمبر کا ذکر بھی کرتے ہیں, اپنے رسول ہونے کی دلیلیں دیتے ہیں, اللہ کی توحید کے اوپر بھی وحدانیت پر دلائل بھی دیتے ہیں. اللہ کے پاک رسول تقریر سے فارغ ہوتے ہیں اور ہم نے سوال کر دیا کہ اللہ کے پاک رسول جی آج ہم نے جو بات دیکھی ہے پہلے کبھی یہ حال اور منظر نہیں دیکھا. اللہ کے پاک رسول سے جب انہوں نے سوال کیا کہ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو جملہ آمین نکلا, پھر قدم رکھا جملہ آمین نکلا, پھر قدم رکھا جملہ آمین نکلا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی علت اور سبب کیا ہے؟ اللہ کے پاک رسول نے وجہ بتلائی کہ میرے ساتھیو, جس وقت میں ممبر کے قریب آیا, سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور جبریل امین آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے پاک رسول جی آج ایک میں نے دعا کرنی ہے اور اس دعا پر تو نے آمین کہنی ہے, اور وہ دعا عام دعا نہیں ہے, یہ دعا وہ ہے جو اللہ نے بھی منظور کی ہے, میں جبریل امین نے بھی منظور کی ہے اور آپ کو بھی منظور کرنی پڑے گی. آج اس دعا کی میں تصدیق کرانے کے لیے آیا ہوں. جب میں دعا ذکر کروں گا تو آپ نے کہنا ہے کہ جیسے اللہ نے کہا اسی طرح ہوگا, جیسے جبریل نے کہا اللہ اسی طرح ہوگا. اللہ جبریل جس دعا پر راضی میں محمد بھی راضی, اللہ جس دعا پر تو راضی اس پر میں بھی راضی ہوں. یعنی اللہ کے پاک رسول سے جبریل امین نے جب یہ وعدہ کیا, پھر جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول جی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تیری امت کے اندر اس جیسا بد نصیب انسان اور اللہ کی نظر میں کوئی نہیں, اس جیسا بدبخت انسان اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے جس بندے کے پاس اللہ نے مہمان بھیجا ہو اور وہ مہمان کے ہوتے ہوئے اللہ کے دروازے کے اوپر آ کے اپنے گناہ نہ معاف کرا سکا. اس کے پاس مہمان آیا اور مہمان کہتا رہا کہ میری عزت کر تیرے گناہ اللہ مٹائے گا, میری مہمان نوازی کر اللہ تیری خطائیں مٹائے گا. اگر میں مہمان کو بحیثیت مہمان بنا کے تو نے اپنے گھر میں رکھا, اپنے دل کے اندر رکھا, تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو آدمی میرے مہمان کی عزت کرتا ہے اس کے گناہوں کو مٹانے کا میں وعدہ کرتا ہوں, اس کی خطاؤں کو ختم کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں, اس کے نام اعمال کے اندر سوائے نیکی کے اور کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی. وہ مہمان کہتا ہے اس میزبان کو, لیکن وہ میزبان جس طرح 11 مہینے پہلے سوتا رہا پھر بھی وہ سویا ہوا ہے. یعنی جبریل امین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمان رمضان آیا اور آگے انسان میزبان بننے والا اس اپنے مہمان کی عزت نہ کر سکا اور اس مہمان کے ہوتے ہوئے اپنے گناہوں پر رحمت کی قلم نہ پھروا سکا. ایسے مہمان ایسے میزبان کے متعلق اللہ کریم کہتے ہیں کہ ایسا انسان ایسا میزبان تباہ ہو جائے, ایسا میزبان ہلاک ہو جائے, وہ ہلاکت اور تباہی سے بچ نہیں سکتا جس نے میرے مہمان کی عزت کرنے کی توفیق نہ ملی. جس کو
جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے وہ تباہ ہو جائے، میں بھی اس پر راضی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے پاک رسول، وہ رسول جس کو اللہ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ عظیم رحمت والا پیغمبر جس کے دل کے اندر اتنی رحمت کا کرشمہ، زبان کے اندر رحمت، کان کے اندر رحمت، آنکھ کے اندر رحمت، حرکت اور سکون کے اندر رحمت ہے، وہ رحمت والا پیغمبر جس کا لقب ہے شفیع المذنبین، جو پیغمبر گناہگاروں کو معاف کرانے والا، گناہگاروں کے گناہ ختم کرانے والا پیغمبر، رحمت کا علم لینے والا پیغمبر، اور اپنے دشمنوں کو بھی دلی خوشی کے ساتھ معاف کرنے والا پیغمبر، اپنے راستے پر کانٹے بچھانے والی عورت کی گٹھلی کو اٹھا کے چلنے والا پیغمبر، اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کے حق کے اندر ہدایت کی دعا کرنے والا پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر ہے، لیکن اس کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ جو تیرے رمضان کی عزت نہ کرے، میں محمد بھی کہتا ہوں اللہ اس کو تباہ کر۔ پھر آدمی خود سوچے کہ ایسا پیغمبر جو نرا رحمت اللہ نے بنایا ہے، وہ رحمت والا پیغمبر جس کی خاطر یہ جملہ بول دے کہ اللہ اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا برباد ہے کہ اس برباد شدہ آدمی کی مثال بھی کوئی آدمی دے نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قرآن اور رمضان یہ مسلمان قوم کے لیے کیا بن کر آئے ہیں؟ مہمان بن کر آئے ہیں۔ اگر مہمانوں کا حق ادا نہ کیا گیا تو قیامت والے دن اس مسلمان بندے کی خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر جس نیکی کا حکم دیا ہے کہ فلاں کام کرو، حالانکہ آدمی کو کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سچ بولو، جھوٹ سے بچ جاؤ، اللہ نے جو جو حکم دیا ہے بس حکم ہی کرتے گئے، آگے پیچھے اور کوئی بات۔ لیکن صرف قرآن مقدس کے مطالعہ کے اندر ایک نیکی ایسی ہے جس نیکی کو کروانے کے لیے اللہ نے امت کو شوق دلوایا ہے۔ امت کو کیا دلوایا ہے؟ مسلمان بندے کو ترغیب دی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام کرے گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اتنے بڑے منافع ہوں گے، اتنی بڑی کثیر تعداد کے اندر تیرے نامہ اعمال کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ یعنی ترغیبی انداز کے اندر اگر کسی کام کا حکم دیا گیا ہے تو وہ رمضان کے روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو قرآن مقدس کا انداز، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے کہ اے ایمان والو، کن کو اللہ مخاطب کرتا ہے؟ آمنو، جو مجھے تسلیم کر چکے ہو، جو مجھے جڑے اللہ نال ایمان نہیں رکھ دے، اللہ انہاں نال گل کیتی بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرما دے جڑا میں اللہ دا نا قدردان ہوئے او میرے مہمان دا کدوں قدر کر سکدا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، جس نے اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا وہ مخلوق کا حق کیسے پہچان سکتا ہے؟ جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ اس کو اس مہمان کی عزت کا حکم نہیں دیتے۔ اس مہمان کی عزت کا حکم کس قوم کے لیے آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، مشرک اس حکم وچ داخل شرک کرن والا روزہ رکھے تے اللہ فرماندا اس میرے روزے دی توہین کر چھوڑی ہے۔ میرے روزے دی کیا کیتی ہے؟
توہین کر دیتی ہے. کیوں؟ جڑا بندہ اللہ نال کچھ نہیں لگتا وہ میرے روزے نال کی لگتا ہے؟ اس نو روزے رکھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جس طرح کوئی بندہ آکھے نا کہ میں تیری عزت کرساں تیرے ابے دی عزت، وہ آکھی چل موسی جہان دا جدوں تو میرے ابے دا قدردان نہیں تے تو میری عزت کدوں کر سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ فرماندا ہے کہ جدوں میں اللہ دی عزت تو نہیں کرتا مشرکا تو میرے روزے دی عزت کرے، رمضان دی عزت کرے، قرآن دی عزت کرے، پھر تینوں اس عزت دا فائدہ. اس واسطے اللہ انہوں مخاطب ہی نہیں کیتا. تا اللہ کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے مسلمانوں، اے مومنو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اس مہمان مہینے کے اندر دن کو کھانا پینا حرام ہے. اس مہمان مہینے کے اندر دن کو کیا ہے؟ جب یہ مہمان مہینے کی آمد ہو جائے، رات کو چاند نظر آ جائے، اس مہمان مہینے کی عزت کی خاطر تو تیار ہو جا، کمر بستہ ہو جا کہ اللہ میں اس مہمان مہینے کی عزت کی خاطر میں روٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مشروبات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، معقولات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اللہ جس بیوی کے بغیر میں ایک منٹ بھی جدا نہیں رکھ سکتا، ایک منٹ بھی جدائی مجھے برداشت نہیں، اللہ اس بیوی نو دن دہاڑے میں دیکھن واسطے بھی تیار. یہ عزت کس دی پہ کردا ہے؟ اللہ تیرے مہمان کی خاطر میں ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مہمان مہینہ جس وقت آ جائے، اس وقت کے اندر جب مہمان مہینے کا دن ہو تو دن میں تیرے اوپر کھانا پینا جائز. پانی سامنے ہے پر تو نہیں پی سکتا، کھانا سامنے ہے پر تو نہیں پی سکتا، روٹی موجود ہے پر تو نہیں کھا سکتا، فروٹ موجود ہے پر تو نہیں کھا سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہمان تو اتنا عظیم مہمان ہے کہ اس کی عظمت تیرے دل کے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ اگر تو تہ خانے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی نظروں سے تو اوجھل ہے، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن تمہیں نفس کہتا ہے کہ یار تھوڑا بہتا کھا لے، لوگاں نو آکھی میں روزہ رکھی ودا، کون تینوں پہچان سکتا ہے جو تو روزے دار ہے؟ تھوڑی دیر واسطے کھا پی لے تے پھر آکھدا رہی میں روزے دار ہاں، کون تینوں ویکھن والا، کون تیرے راز نو جانن والا؟ لیکن وعدہ نفسا تو بھکھا مر ونجے مینوں قبول ہے، لیکن مینوں اللہ دی نظراں کولوں تا کوئی دور نہیں کر سکدا. اگر مہمان دی عزت نہ کرا ساری دنیا تو میں دور رہ سکدا، لیکن اس مہمان نو بھیجن والے رحمان تو دور. اس واسطے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر یہ کام کرنا میں نے فرض کر دیا ہے. اللہ نے جو کام فرض کیا ہے حالانکہ ظاہری طور پر بڑا مشکل ہے. ظاہری طور پر کیا ہے کہ 11 مہینے انسان مزے سے کھلی چھٹی ہے اس کو کھانے پینے کی، جب چاہے کھا لے، جب چاہے استعمال کر لے، پینے کی چیزیں موجود ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک ایسا مہینہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر صبح طلوع فجر سے لے کر اور شام غروب تک اس کو کوئی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی. سحری کھانے کے بعد پابندی ہو جاتی ہے اللہ کی جانب سے کہ حلال چیزیں بھی تیرے لیے اس وقت میں حرام ہو گئی ہے. اب مشکل تو نظر آتا ہے، اللہ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر کی امت، اے میرے پیغمبر کے امتیوں، مت سمجھنا کہ ہم ہی مشکل کے اندر پھنس گئے ہیں اور یہ بات ہمارے اوپر آئی ہے. نانا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو امتیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں اور یہ روزے والی عبادت ان پر بھی فرض تھی. یہ روزے والی عبادت
ان پر بھی میں نے فرض کر دی ہے. یعنی جب ایک مشکل کام ایک آدمی کو کرنا پڑے تو وہ مشکل ہوتا ہے, جب وہ مشکل کام 3-4 بندے مل کے کرتے ہیں تو وہ مشکل رہتا. جس طرح جیل دی کوٹڑی دے اندر ایک بندہ کلا ہوئے تے پریشان ہوتا ہے, جدو ویکھے جو 5-7 صوفی ہور ہی میرے نال آ گئے نا تے خیر چل ہے, میں کلا نہیں ہو رہی میرے نال ہیں, یعنی مشکل آسان ہو گئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یوں نہ سمجھنا کہ صرف ہم ہی بھوک برداشت کر رہے ہیں, ہم ہی پیاس برداشت کر رہے ہیں, ہم ہی اپنی حلال بیوی سے جدا ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا, جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یہ معاملہ تو ان کے اوپر بھی آیا ہے. آدم علیہ السلام آیا, نوح علیہ السلام آیا, عیسیٰ علیہ السلام آیا, موسیٰ علیہ السلام آیا. اللہ نے یہ روزہ آدم سے رکھوایا, اللہ نے یہ روزہ نوح علیہ السلام سے رکھوایا, عیسیٰ علیہ السلام سے رکھوایا, داؤد علیہ السلام سے رکھوایا, ابراہیم خلیل اللہ سے روزہ رکھوایا. جب آدم کا نمبر آیا تو اللہ کریم فرماتے میرا آدم تو روزہ رکھ, تو کہ کر روزہ رکھ. تو حکم کدو آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر مزے کر رہے ہیں. کہاں مزے کر رہے ہیں؟ توجہ ہے یا سو گئے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ساری چیزیں کھاتا رہے پیتا رہے, تمہیں روکنے والا کوئی نہیں. لا تقربا ہذہ الشجرہ, ایک درخت دے نیڑے نہ ونی, ایک درخت دے قریب جاسے تے ساریاں نعمتاں میں واپس لے لے سا. چلدیاں آدم علیہ السلام نو شیطان نے آ کے پھسلا دیتا ہے, جھوٹے وعدے تے قسماں دے کے آدم علیہ السلام نو درخت کھوا دیتا ہے. اللہ فرماندا ہے ہن انج کر آدم ہن جنت تو رہنا کوئی نہیں, ہن تھلے چلنا جل. آدم علیہ السلام نو اور حضرت حوا آدم کی بیوی کو اللہ کریم نے جنت سے نکال دیا اور وہاں کے میدان سے اتار دیا. جنت والی نعمتیں واپس لے لی, حتیٰ کہ جنت والا لباس واپس لے لیا, جنت والی ملکیت واپس لے لی. اب آدم علیہ السلام بھی خالی ہاتھ اور حوا بھی, دونوں زمین پر اترتے ہیں. ایک انڈیا کی سرزمین پر اترتے ہیں اور ایک جدہ کی سرزمین پر. اما ہوا کتنے اتری ہے؟ جدہ ایئرپورٹ دے اترے. کتنے؟ جدہ ایئرپورٹ اتھے. تے حضرت آدم علیہ السلام کتنے؟ انڈیا وچ. جڑے انڈیا دے تسی گانے سننے ہو نا, ان جاکدن کے واجپئی بڑا کتا ہے, خبیث ہے, غلیظ ہے. تے فلم جیڑی تک کو کتھوں آکھی انڈیا فلم تک ہی ہے جی. کیڑی فلم تک ہی ہے؟ تے بعد خبیث ہیں جڑے فلم دے موقع دے اوتے پکڑے ہوئے ہیں. ایسے بھی ہیں جمعہ ایتھے پڑھ دین تے جمعے تو بعد کتھے ہونے انڈیا دی فلم تک دین, اتوں نہ کے رکھ دین جو اسی کون ہے, اسی مسلمان ہیں. تے جڑا بھارت ہے یہ ساڈا کی ہے؟ دشمن ہے. تے دشمن دی شکل تو ویکھے تے دشمن دی تو ننگی شکل ویکھے, تیرے نال دا بھی ذلیل ترین بندہ اللہ دی نظر وچ ہور ہونا ہے. دشمن دی شکل ہی آدمی نہیں ویکھنا چاہتا, تو دشمن نو ننگے حال وچ دیکھے, انہاں دی عورتاں نو ننگا ویکھے, مرداں نو ننگا ویکھے. اس برہنہ حالت دے اندر انہاں دی شکلاں ویکھ کے تے اپنے گھر وچ چلاویں. اجے بھی تیرے اندر غیرت ہے تے پھر غیرت اسلام میرے خیال ہے کسے ہور چیز دا نہ ہے. جیڑی غیرت تیرے دل وچ او غیرت اسلام. حضرت آدم علیہ السلام انڈیا دی سرزمین دے اوتے اترے, حضرت حوا جدے دے مقام تے اتر گئی ہیں. آدم علیہ السلام اپنے طور تے پچھتا رہن تے رو رہن. اللہ آسماناں تے فرشتیاں نو جمع کر کے فرشتیاں نو آدم دی صفائی پیا دیندا ہے کہ او میرے فرشتے ہو. انج نہ کہنا کہ آدم نو تو منع بھی کیتا سی لیکن پھر بھی اس نے درخت نو کھا لیا تے چکھ لیا. اللہ تیرا تے آدم دا رشتہ کھنجے ٹوٹ گیا ہے. اللہ فرماندا ہے والا قد عہدنا الى آدم من قبل فنسیا ولم نجد له عزما. او میرے فرشتے ہو, میرے آدم پر اعتراض نہ کرنا. آدم کو چونکہ میں نے انسان بنایا ہے اور انسان نسیان سے بنایا گیا ہے, یہ نہ بھولنے والی صفت تو میرے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے آدم نے اگر یہ کام کیا ہے تو ولم نجد له عزما, مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے, میرے
میرے آدم نے جان بوجھ کے یہ غلطی نہیں کی، بھول گیا ہے، اور جو بھول کے کرے میں اس کی غلطی ہی نہیں لکھتا، جرم اور گناہ بھی نہیں لکھتا۔ آخر ایک دن آئے گا آدم اور میری صلح ہو جائے گی، اعتراض کرنے والے تو پھیکے گنے چوستے رہیں گے، کیا کریں گے؟ جدو میری کل صلح ہو ونجنی ہے تے پھر اعتراض کرن دے منہ وچ کے رہ ونجنا ہے، اس واسطے چپ رہنا، میرے آدم تے حوا تے اعتراض نہ کرنا۔ اللہ نے آدم دیاں اتوں صفائیاں پیا دیندا ہے، تلے زمین تے آدم پیا روندا ہے، حوا آپس ملاقات ہو ونجے، کم از کم اگر میں آدم اللہ کو دعا منگا تے پیچھے آمین کرن والا دعا بندہ تا میرے کول ہونا چاہیے۔ کلیاں روندا ویاں تے کلا ہسدا ویاں، کلا بندہ نہ روندیاں چنگا لگدا ہے تے نہ ہسدا چنگا لگدا ہے، اس واسطے اللہ کریم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ کہ بنایا ہے؟ کلا آدمی جنت وچ بھی جا سکدا، آکھو نا جنت جا سکدا؟ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میری؟ جنہاں نو نہیں آئی تو میں چلو کلیاں سمجھا دے سو۔ آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے یہ مقام دیتا ہے کہ بیوی دیتی ہیں، لیکن درمیان وچ فاصلہ تے جدائیاں آ گئی ہیں، ہن دوویں تلاش کردیاں عرفات دے میدان دے اندر اس پہاڑی تے جمع ہو گئے، جس پہاڑی دا نام جبل نور ہے۔ جس پہاڑی دا نام کی ہے؟ جبل نور۔ پہاڑی دے اوتے جمع ہو گئے نے، روندیاں کھاندیاں، حتیٰ کہ دوویں جدوں میاں بیوی کٹھے ہوندے نے، آدم علیہ السلام کہندا ہے او بھلا ہووی ہوا، اتنا عرصہ مدت مدیدہ گزر گئی ہیں، اللہ کولوں معافیاں منگدیاں، اجے تو نہیں اللہ میرے نال منیا کوئی نہیں، اللہ راضی نہیں پیا ہوندا۔ آخر جے تو نہیں راضی نہ ہووے تے ساڈا دل مطمئن ہونا کوئی نہیں۔ ہن انج کر دے ہوا، میں اللہ نو مناون دی دعا کرساں، تو پیچھے آمین آکھی۔ حضرت آدم آدن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت حوا نے آمین آکھیے تے اتو اللہ بھی آمین چا کیتی ہے۔ میرا آدم جویں حوا آمین پی کر دیے کہ تیری غلطی ختم ہو گئی، تیری خطا ختم ہو گئی، تیرے بھلے کے نو اسا مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ آدم ہن تیرا میرا رشتہ دوبارہ جڑ گیا تے قائم ہو گیا، ہن سنگت دوبارہ تیری میری بحال ہو گئی۔ آدم علیہ السلام خوش ہو گیا، خوشی دے اندر عیش نشاط دے اندر ٹائم گزریندا رہ گیا، حتیٰ کہ غم جدوں دل وچوں دور ہو گیا ہے، آدم مطمئن ہویا تے شیشہ چاہ کے چہرے نو دیکھیا ہے۔ کہ کیتا ہے؟ ایک دن تسلی نال بیٹھے تے شیشہ آئینہ لے کے آدم علیہ السلام ویکھدے نے اپنے حسن و جمال نو، تے ویکھیے جدوں شیشے دے اندر چہرہ تے او جوانی دی رمک بھی کوئی نہیں، او شباب دی دمک بھی کوئی نہیں، او حسن بھی کوئی نہیں، او شباب بھی ختم نظر پہ آندا ہے، حتیٰ کہ پریشانی دے آثار چہرے دے اوتے نمودار ہو گئے کہ اللہ جنت جیڑی جوانی دے مینوں لہکے دتیاں نہیں اجو ختم مینوں نظر پہ آندن، او رمکاں بھی کوئی نہیں، او دمکاں تے چمکاں تے لسکاں بھی اج کوئی نہیں۔ اللہ میری دعا اے ہوندی پئی ہے کہ او لمکاں مینوں مل ونجے نا تا کتنی مزے دی گل نہیں، جویں تو راضی ہو گئی ہے، جوانی مینوں دوبارہ مل ونجے، صحت مینوں دوبارہ مل ونجے، شباب مینوں دوبارہ مل ونجے۔ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر آدم پہلے جدوں میرے کول آویں تے اے چیزاں میں تینوں مفت دتیاں ہانی، ساریاں چیزاں مزے کردا رہ گئی ہیں، جنت دی نعمتاں بھی مفت وچ، جوانی بھی مفت دے اندر، شباب بھی مفت دے اندر، حتیٰ کہ رمکاں تے دمکاں تے چمکاں بھی مفت دے اندر تینوں دے دتیاں نے۔ ہن جدوں اے دوبارہ لے سیں تے کچھ کر کے لینیاں پیسنی، ہن کچھ کرنا پیسی۔ اللہ تو دسدا ون تے میں آدم کرن واسطے تیار ہاں۔ اللہ فرماندا ہے 3 دن روزے رکھنا تیرا کم تے چیزاں واپس کر دینا میرا کم۔ کہ رکھوائن آدم کولوں 3 روزے رکھوائن،
چاندی 13 14 تے 15 ان 3 تاریخاں دے اندر آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے روزے فرض کیتے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا، افطاری کے بعد شیشہ دیکھا تو حسن کچھ واپس آ گیا، دوسرا روزہ رکھا تو پھر دیکھا شباب واپس آ گیا، پھر تیسرا روزہ رکھا، پھر آئینہ دیکھا تو وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے جنت کے اندر چھین لی وہ دوبارہ اللہ نے واپس دے دی ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے اگر میرے واسطے کوئی بندہ کام کر لوے تے او منگدا نہ تھکے تے میں دیندا نہیں تھکدا۔ منگنا او دا کم تے چیزاں دے بہار لا دیونا، خزانیاں دا مالک بنا دیونا میں اللہ دا کام ہوندا ہے۔ آدم نے بھی روزے رکھے، کیوں اللہ فرماندا ہے اے روزہ تساں تے فرض نہیں، تساں دے ابے بھی رکھے، تساں دے ابے جان نے بھی یہ کام کیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دا نمبر آیا ہے، داؤد علیہ السلام دی عادت ہوندی سی کہ ایک دن روزہ رکھن تے ایک دن افطار کرن، ایک دن روزہ رکھن ایک دن افطار کرن، یعنی پوری زندگی دا معمول ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ ایک دن افطار اور ایک دن روزہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سال کے 6 مہینے روزہ اور 6 مہینے افطار کے اندر گزارے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا، کوہ طور پر اللہ کریم بلاتے ہیں کہ اگر کتاب ضرورت ہے، قانون خداوندی ضرورت ہے، کوہ طور پر آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر پہنچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کا اعتکاف بیٹھو، اعتکاف جب بیٹھو گے تو 40 دن روزے بھی رکھو۔ 40 دن کے کرسو 40 دن روزے بھی رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے، پھر اللہ نے کتاب تورات ان کو عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مہینے روزے رکھے۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے روزے رکھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، آدم علیہ السلام دا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام خود بھی روزہ رکھے اور 2 مہینے روزہ رکھن دا قوم نے بھی حکم دیتا ہے کہ میری امت دے لوگو اللہ نے تساں دے اوتے کتنے مہینے روزے فرض کیتے نے؟ 2 مہینے دے روزے فرض ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اے روزہ اللہ نے اساں دے اوتے فرض نہیں کیتا، پہلیاں امتاں دے اوتے بھی فرض کر دیتا ہے۔ اور اس روزے دے اندر برکتاں بھی بڑیاں رکھ دیتیاں نے۔ اللہ نے نتیجے دے طور تے آکھے جو آدم کو روزہ رکھایا تھا کیوں رکھایا، عیسیٰ کو روزہ رکھایا تھا کیوں رکھایا، یہ ساری امتاں روزے رکھ دیا ہیں، سارے پیغمبر بھی روزے رکھ دے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزار سکو۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا۔ متقی اس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی صوفی داڑھی رکھ لوے تے آکھے بڑا بزرگ ولی ہو گئے، نا اینو متقی نہیں آکھدے۔ متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اسباب قوت سارے موجود ہوں لیکن پھر بھی وہ گناہ نہ کرے، پھر بھی گناہ نہ کرے۔ جوانی بھی موجود، قوت بھی موجود، دولت ثروت بھی موجود، خلوت بھی موجود، ایک اکیلی لڑکی بھی موجود، ایک کمرہ بھی موجود، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ کے یہ کام میں کروں، نعوذ باللہ میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ متقی وہ ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے تقوی دکھایا تھا، آج اگر کوئی ویسا تقوی دکھائے تو تب متقی بنتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا تے آکھے میں متقی ہوں، او متقی۔ فرشتے کو متقی نہیں کہتے کہ فرشتے کے اندر اللہ نے گناہ کرنے والی صلاحیت اور طاقت رکھی نہیں ہے، رکھی ہے تو انسان کے اندر رکھی ہے۔ پھر انسان کو آزمانے کے لیے کہا کہ قوت بھی تمہیں دے دی ہے، جوانی بھی دے دی ہے، دولت بھی دے دی ہے، اور گناہ اور برائی کے اڈے بھی تیرے سامنے موجود ہے، اب تیری مرضی ہے کہ راستہ اختیار کر لے۔ اگر گناہوں کی جانب جائے گا تو تیرا نام متقی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان تمام دولتوں کے باوجود، قوت اور طاقت کے باوجود اور گناہوں کے اڈے ہونے کے باوجود اگر تو گناہ سے بچ جاتا ہے، اب میرے کاغذوں میں تیرا نام متقی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر کیا کر دیے اللہ نے؟
فرض کر دیے رمضان المبارک کے روزے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، میرے اور آپ کے ایمان کی نشانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کے اندر اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، رمضان کے اندر کتنی بڑی چیزیں رکھی ہیں۔ اس مہمان کی اگر تو قدر کرتا، اس رمضان کی تو قدر کرتا، تو ایک ایک لفظ تمہیں ضمانت دینے کے لیے آیا، ایک ایک حرف تمہیں۔ رمضان کے جتنے لفظ ہیں، را دیکھو، میم دیکھو، ضاد دیکھو، الف دیکھو، نون دیکھو، یہ جتنے لفظ ہیں ایک ایک لفظ امت نو پیغام دیون واسطے آیا ہے۔ شیخ صاحب کیا فرماندے ہیں؟ ایک ایک لفظ امت نو پیغام دینے دا ذمہ دار بن کے آیا ہے۔ اگر رمضان دی رات کو پوچھو جو تو کیوں آئی ہے، رمضان دی رات تینو جواب دے سی میں رحمت دا پیغام لے کے آئی۔ کیا پیغام لے کے آئی؟ رمضان دی رات کو پوچھو تو رات نو جواب دیندی ہے کہ اے مہینہ نرا رحمت ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ رحمت دا مہینہ تیرے کو آ گیا ہے۔ اگر رمضان دی میم کو پوچھے جو تو کیوں آئی ہے، او تینو آکسی کہ مہینہ نرا مغفرت دا مہینہ ہے۔ میرا کیا ہے؟ مغفرت دا مہینہ کہ تیرے گناہ مٹ جاون، حتیٰ کہ 100 سال دا گناہگار بھی آونجے۔ اس رمضان دے مہینے وچ ایک آنسو زمین تے گراونا او دا کم تے 100 سال دے گناہاں نو مٹا دینا اللہ دا کم۔ رمضان دی رات تینو رحمت دا سبق دیون واسطے آئی ہے۔ رمضان دی میم تینو آکھدی پئی ہے پچھلے گناہاں تے نظر نہ ماری، پچھلے گناہ جانن تے اللہ جانے، اگلا تو وعدہ چا کر، اگلا وعدہ کرنا تیرا کم ہے، تے پچھلے گناہاں دے اوتے رحمت دی قلم پھیر دیونا میرے اللہ رحمان دا کم ہے۔ رمضان مغفرت دا سبق دیون واسطے آئی ہے۔ اگر کوئی آدمی زواد کولوں پوچھے جو تو کے کرن واسطے آئی ہے، زواد آکھدی ہے اگر رمضان دی رالی رحمت بھی تیرے حصے دے اندر آ گئی، اگر میم والی مغفرت بھی تیرے حصے دے اندر آ گئی، تے زواد ضمانت بھی دیندی ہے کہ جنت وچ لے جاونا میرا کام ہے۔ ضمانت آئی ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان دی زواد ضمانت بھی دیندی ہے کہ تو جنت دے اندر جانے دا مستحق ہو گئی ہے، چونکہ رحمت بھی تیرا مقدر ہے، مغفرت بھی تیرا مقدر ہے، تے ہن جنت وچ جاونا بھی تیرا مقدر بن گیا ہے۔ رمضان دی الف کولوں کوئی آدمی پوچھے جو تو کیوں آیا ہے، او الف تینوں دسن واسطے آیا ہے جو محبت الفت دا مہینہ اللہ نے رمضان دا بڑھا دیتا ہے۔ محبت الفت انس دا مہینہ کیڑا ہے؟ انس کرنا چاہتا ہے مسلمان، مہینہ رمضان دا آ گیا ہی۔ مسلمان نال سچی محبت کرنا چاہتا ہے تے مہینہ رمضان دا آ گیا ہی۔ مہینے رمضان دے اندر الف تینوں سبق بھی سکھاندی ہے کہ انس اور محبت تے سچا پیار تاں قائم ہو سکتا ہے کہ رمضان دی قدر تیرے دل نے چا ونجے، تے پھر اس قدر دا فائدہ ہونا ہے کہ تیرے دل دے اندر سوا انس تے پیار دے اور کوئی چیز رہ سکتی۔ رمضان دی نون کو پوچھو جو تو کیوں آئی ہے، او شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کی نون تمہیں جواب دے گی کہ اگر گناہاں دے اندر گناہ کر کے تو کالا ہو گیا ہے، گناہ کر کے کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ نقطہ اور داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آدمی فوراً توبہ کر لیتا ہے تے اللہ دی توبہ نو کے کر لیندا ہے، قبول کر لیندا ہے، تے جدوں توبہ قبول ہوے تے اللہ اس نقطے نو فوراً مٹا دیندے تے دل شیشے اور صاف ہو ویندا ہے۔ بابا اسلام اج سوندا پیا باہر نکل ون میرے خیال ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو پتا ہے جو میں سہنے والے نو ضرور تکدا ہوں، باقی دو تے نظر میں نہیں رکھی۔ انس تے محبت ہوئے تے بندے دی نظر ہی سیدھی پہنچتی ہے۔ توجہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نون تینوں پیغام دیون واسطے آئی ہے جو اگر گناہ کر کے تو کالا ہو گیا ہے، گناہ کر کے کالا ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ایک گناہ کی تئی توبہ نہیں کیتی، دوسرا کی تئی، تیسرا کی تئی توبہ نہیں پیا کردا، کر دیاں
کالا کلہوٹا ہو گیا ہے، اندر بھی کالا تے باہر بھی کالا ہو گیا ہے، گناہاں دے نال سیاہ کالا ہو گیا ہے۔ ہن نور تینوں پیغام دیون واسطے آئی ہے، جے نور لونا چاہندا ہے، ظلمت تو نکل کے روشنی لونا چاہندا ہے، اپنے اندر تے ظاہر نور طرح روشن کرنا چاہندا ہے، اپنے چند طرح روشن کرنا چاہندا ہے، تے رمضان دی نور پیغام دیون آئی ہے، جے رحمت دا مستحق بن ون، مغفرت دا مستحق بن ون، ضمانت دا مستحق بن ون، انس تے پیار دا مستحق بن ون، تے دوبارہ تیرا نور تے روشنی لوٹا دیونا میرے اللہ دا کم۔ رمضان دی نون دے اندر نیرا کیا ہے؟ نور ہے، روشنی روشنی ہے کہ بندے نو پتہ چل جاوے کہ گناہ کیڑی چیز دا نہ ہے اور نیکی اللہ دا حکم کتنا ہے کہ سامنے تیرے چیزاں موجود ہیں، اگر ایک منٹ ہی سورج نو رہنے دین غروب ہونے دے اندر رہندا تے تو کھانے واسطے تیار، سامنے چیزاں موجود ہیں، دسترخوان لگ گیا 2 منٹ رہنے، معصوم بچہ اپنی ماں دے سامنے پھل فروٹ چاہ کے کھاندا پیا ہوندا ہے، او دا بچہ کھا کے فروٹ چاہ کے امی نو آدے امی تو کیوں نہیں کھاندی، ابا جان تو کیوں منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، ابا جان آدے پتر جے تیرے ٹھہر ون تو کھاندا تے کھا لے، لیکن میرے میرے اللہ دا حکم جے تو نہیں آیا کوئی نہیں، اگر میں ہن کھاواں تے حرام ہے، 2 منٹاں دے بعد کھاواں تے پقیزہ تے طیب تے حلال ہے، اس میرے لقمے دے کھاون نو بھی اللہ عبادت بنا سی، اگر اس ٹائم تو پہلے کھا لواں اس کھاون دے اوتے سوا لعنت اور کوئی چیز آ سکتی۔ اس واسطے اے مہینہ نرا کیا ہے تساں واسطے؟ مہمان بن کے آیا ہے۔ اللہ کرے جو اللہ مہمان دی عزت کران دی توفیق دے دے۔ اللہ دے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینہ شعبان کے اندر جب یہ مہینہ شعبان کا آخر میں پہنچا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو خطبہ دیا۔ صحابہ کو کیا دیا؟ حضرت سلمان فارسی راوی ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک رسول نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اللہ کے پاک رسول اس مہینے کے آخر میں خطبہ دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ او میرے ساتھیو، ایک مہمان کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے، وہ مہمان تمہارے گھروں میں آنے والا، وہ مہمان تمہارے ملک میں آنے والا، وہ مہمان تمہارے وطن میں آنے والا، وہ مہمان تمہارے علاقے کے اندر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور کہتے کیسے ہیں کہ وہ مہمان کیسا مہمان ہے؟ جو ابھی آنے والا ہے، جس کے آنے کے اندر چند دن باقی رہ گئے ہیں، ابھی آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے اپنی بیٹھک کو سجا لو، اس کے آنے سے پہلے اپنے مہمان خانے کو صاف کر لو۔ جب وہ آئے گا مہمان تو تمہارا گھر گندا نہیں ہونا چاہیے، اس کے آنے سے پہلے تمہاری بیٹھک ستھری ہونی چاہیے، تمہاری چارپائی ستھری ہونی چاہیے۔ وہ مہمان جس جگہ آ کے بیٹھے گا کم از کم اس جگہ دا پاک ہونا تے صاف ہونا کیا ہے؟ تے مہمان جدو آندا ہے تے سیدھا دل والے گھر وچ آندا ہے۔ کتھے آندا ہے؟ دل والے گھر وچ آندا ہے۔ اگر دل وچ محبت غیراں دی ہوے تے او مہمان دل وچ نہیں آندا، آتا اس ترقی ہوئی جگہ تے میرے آونے دا فائدہ کوئی نہیں، جس ذلیل نو اتنا بھی پتہ کوئی نہیں جو میں آون واسطے تیار ہاں، میرے آونے تو پہلے جس اپنا دل صاف نہیں کیتا اس نامراد دے گھر وچ مینوں جاون دی ضرورت۔ مہمان ناراض ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اس دل دے اندر محبت کوئی نہیں، رسول دی محبت تو خالی دل لے، اللہ دی محبت تو خالی دل لے۔ اس دل وچ اگر محبت ہے تے ساری گناہاں دی محبت ہے، ساری گناہاں دی محبت ہے، حتیٰ کہ اس دل دے اندر اتنا سیاہکاریاں ہو گئی نے جو پاک صاف کرن دی کوشش بھی بندہ کرے تے صاف نہیں پیا ہوندا، اتنی سیاہکاریاں دے نال اس دل نو بھریا ہویا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول آدن کہ مہمان آون والا ہے، اس مہمان دے آنے تو پہلے او دی عزت تے قدر تے شان تے وقار دا علم اپنے دل دے اندر سما لو کہ جدوں او آسی تے پہلے او دے نال
نال کی کرنا ہے، جدو جاسی تے او دے نال کی کرنا ہے، جدو ساڈے گھر راسی تے او دے نال کی کرنا ہے۔ اے ساری چیزاں دا ذہن دے اندر تصور پیدا کر لو کہ جدو رمضان ساڈے گھر دے اندر ساڈے دل دماغ دے اندر آ ونجے او دے نال کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ دے پاک رسول دن سب تو پہلے تو سن لو جو مہمان کتنی عزت والا مہمان ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرمانے قد ازلکم شہر عظیم، اس مہمان دا نام مہمان عظیم ہے۔ مہمان دا نام کی ہے؟ مہمان دا نام مہمان عظیم۔ مہمان دا نام کی ہے؟ مہمان دا نام مہمان عظیم ہے۔ عظیم قرآن اور سنت کی زبان کے اندر اگر دیکھا جائے تو عظیم کا جملہ اس جگہ آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی آ نہ سکتا ہو۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ او کائنات والے ہو، دنیا کے اندر گناہ تو بڑے بڑے موجود ہیں، غلطیاں تو بڑیاں بڑیاں موجود ہیں، اللہ کی بغاوتیں تو بڑی بڑی موجود ہیں، لیکن جو بغاوت شرک کے اندر ہے، جو گناہ شرک کے اندر ہے، جو نجاست شرک کے اندر ہے، جو گندگی شرک کے اندر ہے، وہ کسی گناہ کے اندر اور موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ساری دنیا دے گناہ اکٹھے کر لو، شیطاناں دے گناہ ہوون، انساناں دے گناہ ہوون، جنات دے گناہ ہوون، حتیٰ کہ پوری کائنات یا غلطیاں تے گناہ تے جرم تے خطاواں ایک جگہ تے جمع کر لو تے شرک والا ایک نقطہ ایک پاسے جمع کر لو۔ اللہ فرماندا ہے سارے گناہاں دا وزن اتنا بھاری کوئی نہیں جتنا شرک نو میں بھاری قرار دیتا ہے کہ شرک دے نال دی اور غلطی اللہ دے دربار وچ شرک ظلم عظیم۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عظیم کا جملہ اس جگہ آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی نہ آ سکے۔ اللہ اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت، بلندی، شان، مقام کے اندر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اللہ اتنا بلند ہے کہ بندہ کہ تعالی، اللہ دے بارے آکھے تعالی کہ اللہ بلند ہے، بندہ تعالی کردا ونجے ساتھ مک ونجے، لیکن اللہ دی بلندی دی انتہا ختم نہ ہوے کہ اللہ دی بلندی اتنی ہے کہ او دی ابتدا دا بھی پتہ کوئی نہیں تے او دی انتہا دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ عظیم اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں اور کوئی نہ سکتا ہو۔ اللہ تیرے محمد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر بھی عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگوں میرا پیغمبر اخلاق کے اندر عظیم ہے کہ محمد جیسا اخلاق پر پوری کائنات کے اندر اور کسی کے پاس نہیں۔ نبی آیا تھا اخلاق نال، ولی آیا اخلاق نال، جلی آیا اخلاق نال، فرشتہ آوے تا اخلاق نال، ساری دنیا دے اخلاق جمع کرو او سارے اخلاق مل ونجن پر میرے محمد دا اخلاق عظیم ہے، او دے نال دا اور اخلاق کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماندے جو کتاب میں اپنے پیغمبر نو دتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کتابیں تو بڑی بڑی میں نے نازل کی ہیں، تورات میری نازل کردہ، انجیل میری نازل کردہ، زبور میری نازل کردہ، صحیفہ خلیل اللہ میرا نازل کردہ، لیکن ساری صحیفے مل جائے، ساری میری اپنی لکھی ہوئی کتابیں بھی مل جائے، لیکن جو کتاب اپنے پیغمبر کے اوپر مہمان کی شکل میں نازل کی ہے اس قرآن جیسا عظیم کتاب اور کوئی میں نے بنایا۔ قرآن بھی کیا ہے؟
عظیم اللہ کریم فرماندے نے پھر جدو میرے پیغمبر نے اس مہمان دی عزت دا اعلان کیتا تے فرماندے شہر عظیم، اے شہر یعنی اے مہینہ بھی سارے مہینیاں دا سردار مہینہ ہے، عظمت دی وجہ دے نال جدو اللہ دے بارے عظیم آندا ہے کہ او خدائی دے اندر عظیم ہے، محمد مصطفی دے اندر عظیم ہے، شرک اپنی غلاظت دے اندر عظیم ہے، محمد اپنے اخلاق دے اندر عظیم ہے، او اخلاقاں وچوں سردار محمد، او خداواں وچوں خدا عظیم خدا جو ساری دنیا جھوٹے خدا بنا دی رہ ونجے، لیکن اس جیسا عظیم خدا کوئی نہیں ہو سکدا، مشکل کشا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ عظمت دے اندر بلند، محمد اخلاق دے اندر بلند، قرآن بھی عظمت دے اندر بلند ہے، جویں قرآن کتاباں دا سردار ہے، محمد نبیاں دا سردار ہے، اللہ ساری معبوداں دا سردار ہے کہ سارے جھوٹے معبود مل ونجے لیکن وہ دی عزت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن دی عزت دا مقابلہ نہیں۔ اسی طرح اللہ فرماندا ہے 11 مہینیاں دی شان ایک پلڑے وچ رکھو تے میرے مہمان رمضان دی شان ایک پاسے رکھو تے جدو مہمان دی عزت دا نمبر رکھسی اللہ فرماسی مہمان دی عزت عظیم ہے۔ مہمان دی عزت کی ہے؟ عظیم ہے۔ عظیم مہمان جس کے گھر کے اندر آئے اور اس عظیم مہمان کی وہ عزت نہ کر سکے، اللہ فرماتے ہیں وہ گناہگار بھی میرے دربار میں عظیم ہوگا۔ اگر وہ عزت کرے تو با عزت بھی عظیم ہوگا، اگر اس کی توہین کرے تو وہ گستاخی کے اندر بھی عظیم ہوگا۔ اس لیے عظمت کا استحضار جب تک دل کے اندر پیدا نہ ہو جائے، مہمان کی اور اللہ کے قرآن کی عزت دل میں نہ آئے، اس وقت تک وہ آدمی اللہ کی نظر میں عظیم نہیں بن سکتا۔ جس آدمی نے قرآن کی عزت دل کے اندر رکھی ہے اللہ نے ان کو شرف اور مقام بھی عظیم دیا ہے، شرف اور مقام بھی عظیم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ جو مومن انسان اچانک کسی حادثے کے اندر مارا جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج آپ کے ملک کے اندر کتنے عظیم گناہ ہو رہے ہیں، گناہ کرنے والے اپنے جرم کے اندر جرم عظیم کر رہے ہیں، گولیاں کھا کے سینے میں شہید ہونے والے عظمت اور بلندی کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لاکھوں پہلے اگر مارے گئے ہیں تو کیا مسلمان ختم ہو گئے ہیں؟ اگر آج ایک مسلمان مارا گیا ہے، 5 مارے گئے ہیں، 100 مارے گئے ہیں، تو اللہ پاک نے جب تک قرآن کو رکھنا ہے قرآن کے ماننے والوں کو بھی رکھنا ہے۔ اس لیے اگر قرآن والوں کو مٹاؤ گے تو اللہ تم کو مٹا کے رکھ دے گا۔ اس لیے مٹانے والا غالب نہیں آتا، مٹنے والا غالب آتا ہے کہ وہ نشانی چھوڑ دیتا ہے کہ لوگوں دنیا کے اندر اگر اللہ کی عزت کی خاطر جان دے جاؤ گے تو دن قیامت کے تمہیں مارنے والا شرمندہ اور ذلیل ہوگا۔ تم اللہ کے دروازے کے اوپر اسی طرح خون بہاتے ہوئے جاؤ گے کہ اللہ تیری عزت کی خاطر جان کا آخری قطرہ خون کا تھا وہ بھی تیرے نام پر لوٹا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ظلم کا بدلہ دن قیامت کے پتہ چلے گا کہ کتنی ہے، جب انسان ایک مظلوم کی آہ کا پتہ ہی نہیں لگا سکتا کہ مظلوم اگر اللہ کے دروازے پر کوئی درخواست دے، حدیث میں آتا ہے اللہ اور مظلوم کی دعا میں کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کے دروازے کو مظلوم کی دعا جا کے کھٹکھٹاتی ہے۔ اس لیے ظالم کو مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا چاہیے۔ جتنی بڑا ظلم عظیم کرنے والا ہو، دنیا میں تکبر کرنے والا ہو، کم از کم اس کے دل کے اندر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ اس مظلوم کا بدلہ دنیا کے اندر چکائے گا، کہ اس ظالم کی عبرت ناک سزا ہوگی، عبرت ناک موت ہوگی، کہ اس کی موت کا نمونہ ہی عجیب ہوگا۔ جس طرح محمد کے مقابلے کے اندر ابو جہل کی موت عبرت ناک موت ہے، عبرت ناک سزا ہے کہ میرے حق پیغمبر کا مقابلہ کیا ہے، تو باطل کی موت کا نتیجہ دیکھو۔ اسی طرح باطل اپنی ذلیل موت میں مر جائے گا۔ مومن تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ مومن کے لیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، موت تو اللہ نے تحفہ بنایا ہے مومن کے لیے۔ موت سے کافر ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا، چونکہ مومن کے لیے یہ کیا بن کے آئی ہے؟
اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسلام اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں. وما علینا